نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہ عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام اس مہینے میں عبادات میں کثرت فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری روزے اور عبادات سے فرمایا کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے شب بارات، بڑی مبارک اور فضیلت والی رات ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں 3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو رب کی رحمت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے، اور اس میں ہر شخص کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 2 آدمیوں کے۔ نمبر 1، شرک کرنے والا، نمبر 2، جس کے دل کے اندر کینہ ہو۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو، یعنی کہ 15 شعبان کی رات ہو، تو اس رات کے اندر قیام کیا کرو اور اس کے دن کے اندر روزہ رکھا کرو، اور اس رات رب العالمین آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں، اور رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ 3 اعلان ہوتے ہیں۔ ایک کہ کوئی معافی کا طلبگار ہے، کوئی بخشش کا طلبگار ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ کوئی ہے جو روزی اور رزق مانگنے والا ہو تو آئے اس کو وسیع رزق اور روزی عطا کروں، اور ایسا کوئی ہے جو کسی مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہو تو وہ آئے اور مانگے، اس کو مصیبت اور پریشانی سے خلاصی عطا کروں گا۔ یہ رب العالمین کی طرف سے 3 اعلان ہوتے ہیں۔ اور تیسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ کائنات ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میرے گھر آرام فرما رہے تھے، تو رات کے وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر پر نہیں پایا، تو میں آپ علیہ السلام کے پیچھے چلی گئی، دیکھا تو نبی علیہ السلام جنت البقیع قبرستان میں بیٹھے ہیں، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے پتہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر رب العالمین لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں؟ تو یعنی کہ
کثیر تعداد میں اللہ تبارک و تعالی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس رات کے اندر مستحب سمجھ کر عبادات کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ قیام، نوافل، تلاوت، درود، ذکر اللہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل کر دے جن کی اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بخشش فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔